تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری انتھک محنت اور کوششوں کے باوجود کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، حالانکہ تم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہتر سے بہتر تدبیریں کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، اور پھر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا ہر منصوبہ فیل ہو رہا ہے، تو جان لو کہ قانون قدرت میں ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی نظر کر دینا یہ انسانوں کا منصوبہ تھا، مگر اسی یوسف کا بادشاہ بن جانا یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھنا، آگ کا الاؤ جلانا اور پھر اس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈال دینا انسانوں کا منصوبہ تھا، اور صرف ایک حکم ربی سے لاشعور آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کا شعور دینا یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ہماری ہر پلاننگ سے بڑی اللہ کی پلاننگ ہے، اور اسی میں بہتری اور کامیابی ہے۔ بے شک اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ خاص اشارہ جو یہ ظاہر کرے کہ بارگاہ خداوندی سے مدد کا وقت قریب آ گیا ہے، تو سنو، جب تم ہر طرح سے اپنی تدبیریں کر لو اور تمہارا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ پورے یقین سے اللہ تعالیٰ پر ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ ان قریب خفیہ وسیلوں سے تم تک اپنی مدد پہنچانے والا ہے۔ یاد رکھو وہ رحمان الرحیم رب ہی ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد تم پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اللہ سے بہتر ہم اپنے لیے نہیں چاہ سکتے، اللہ سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اگر اس یقین کے ساتھ ہم اپنے منصوبوں کی ناکامی کو دیکھنے لگے نا، تو یقین جانیے ہم ہر تکلیف سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک